السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کو بتا ہی دیا جائے کہ وہ کون سا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اور آخر میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل ہے جو عمل کرنے کے بعد اگر دعا قبول مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آخر میں انشاءاللہ ویڈیو کے وہ عمل بھی بتاؤں گا، تو ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت مانگی جائے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعا ہر وقت ہی انسان کو مانگنی چاہیے، ہر وقت ہی قبول ہوتی ہے، لیکن بعض وہ مواقع ہیں، وہ اوقات ہیں جن میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلدی قبول ہوتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ، یعنی صبح صادق سے پہلے آدھا پون گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، اس میں انسان اٹھ جائے اور تہجد پڑھے 2 رکعت 4 رکعت، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور آواز بھی لگ رہی ہوتی ہے، منادی آواز لگا رہتا ہے، کوئی حاجتیں مانگنے والا، کوئی ہے روزی مانگنے والا، کوئی ہے اپنی جو ہے مرادیں مانگنے والا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، اس کو روزی دی جائے۔ تو آسمان دنیا سے جو ہے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آخری وقت ہوتا ہے رات کا، تہجد کا وقت، صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ، اس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہر روز عام دنوں کے اندر اس میں دعا جو ہے مانگی جائے، تہجد پڑھ کے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا فجر کی نماز کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے بعد جو ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن جو اوقات ہیں، یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن جو ہے دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہے 2-3 اوقات ہیں، اس میں اگر دعا مانگی جائے تو یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو امام جب ممبر پر عربی خطبہ دینے کے لیے جب چڑھتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، اور 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے، ایک خطبہ عربی پڑھے گا، پھر بیٹھے گا تھوڑی دیر، پھر امام کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے خطبے کے لیے۔ یہ جو 2 خطبوں کے درمیان میں امام بیٹھتا ہے، اس میں دعا جو مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان اوقات میں دعا مانگنی چاہیے، اور دعا بھی جو ہے وہ توجہ سے مانگنی چاہیے، توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، دنیا سے کٹ کر بالکل اللہ سے تعلق جوڑ کر، لو لگا کر جو ہے دعا مانگنی چاہیے، تو اس دعا قبول ہوتی ہے۔ اور عصر کے بعد جو ہے دعا مانگے، تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بالکل توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے دعا مانگی جائے۔ ہاتھوں کو یوں اٹھا کر یہ دونوں کندھوں کے سیر میں بالکل ہاتھ آئیں، اور یوں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور یوں ہتھیلیاں ہوں، تو اس طرح جو ہے ہتھیلیاں سیدھی رکھ کے بالکل اوپر کی طرف، آسمان کی طرف، تو اس طرح دعا مانگی جائے۔ اور اول آخر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور بیچ میں جو ہے دعا مانگی جائے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے، وہ دعا فرماتے ہیں کہ رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا جو ہے اس میں انسان کو ہاتھوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، انگلیاں نہیں چٹکانی چاہیے، توجہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن بعد نماز عصر اور مغرب کے درمیان، اس ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء اور بزرگ حضرات اس وقت میں دعائیں مانگتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے جمعہ کے دن۔ اور اسی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی عصر کے بعد
کہ وہ عمل ہے جو میں نے شروع میں بتایا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ عمل کرتے تھے اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اور 2-3 جمعے یہ عمل کرے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 25 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں 25 مرتبہ، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھیں، 3 مرتبہ شروع میں سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 25 مرتبہ آیت کریمہ، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی آخر میں 11 مرتبہ۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ دعا مانگیں، جو چاہیں دعا مانگیں، جو اٹکے ہوئے کام ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، یا روزی کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے کام ہیں وہ دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے کام رکھ دیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دعا جو ہے قبول ہوگی۔ یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے اور مجرب عمل ہے، تو اس پر جمعے کے دن عمل کریں انشاءاللہ۔ یہ عمل کر کے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا، اللہ سے مانگنے والا ہمیں بنائے، اور کسی اور کے در پر جھکنے اور جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔